اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین۔ بارگاہ ملکوتی حرم امیر المومنین سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پچھلے درس میں ہم نے بات کی تھی نماز جنازہ کی، مختصر طریقہ ہم نے آپ کو بیان کر دیا تھا کہ پہلی تکبیر کے بعد شہادتین جو آپ تشہد پڑھتے ہیں نماز میں، دوسری تکبیر کے بعد صلوات پڑھ لیں، تیسری کے بعد مومنین کے لیے دعا اللہم اغفر للمومنین والمومنات، اتنا ہی کافی، اور چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا اللہم اغفر لہذا المیت اور لہذہ المیت۔ آج نماز جنازہ کا تفصیلی طریقہ جو یہاں ذکر ہے اس کو ہم پڑھیں گے، اور پیش نماز جو نماز جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو چاہیے کہ بلند آواز سے نماز جنازہ کی یہ دعائیں پڑھے گا، تو پیچھے اگر کسی مومن کو کوئی لفظ بھولا ہوا ہے، کیونکہ نماز جنازہ میں ہو سکتا ہے کوئی بندہ سال کے بعد شرکت کر رہا ہو، کوئی بندہ 6 ماہ بعد شرکت کر رہا ہے، کوئی بندہ 2 سال بعد شرکت کر رہا ہے، ایسے ہو جاتا ہے، تو کچھ نہ کچھ ہو سکتا ہے اس کو بھولا ہوا ہو، تو پیش نماز اونچی آواز میں پڑھے گا تو وہ بھی ساتھ پڑھتا رہے گا۔ تو یہ نماز جنازہ کا تفصیلی طریقہ ہے، اور افضل یہی ہے، زیادہ ثواب اسی میں ہے، اگرچہ وہ جو پچھلے درس میں بیان کیا تھا مختصر طریقہ وہ بھی کافی ہے، واجب ادا ہو جاتا ہے۔ اگر بندہ خاموش کھڑا ہے، تکبیر کہہ کے اس کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، تو اس نے ایسے ہے جیسے نماز جنازہ میں شرکت ہی نہیں کی ہے، جو دعائیں پڑھنا واجب ہے اس نے تو پڑھی ہی نہیں ہے، تو یہ ایسے ہی کھڑا ہے۔ نماز جنازہ کا تفصیلی طریقہ جو کہ افضل ہے وہ جائے، پہلی تکبیر کہے گا اللہ اکبر، یہ کہہ کے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی الساعہ، اتنے تک پڑھ لے۔ اس کے بعد دوسری تکبیر اللہ اکبر کہے، اس کے بعد یہ صلوات جو لمبی صلوات ہے وہ پڑھے گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وبارک علی محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد کافضل ما صلیت وبارکت وترحمت علی ابراہیم وآل ابراہیم انکا حمید مجید وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین والشہداء والصدیقین وجمیع عباد اللہ الصالحین۔ یہ پیش نماز کے ساتھ پڑھ لیں، اگر یاد کر لیں تو اور اچھا ہے۔ تیسری جیسے یہ صلوات ختم ہوگی اس کے بعد اللہ اکبر، اور یہ تیسری تکبیر ہو گئی، اس کے بعد یہ دعا پڑھے گا اللہم اغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا علی کل شیء قدیر، اور تابع اللہم اگر نہیں ہے تابع بیننا وبینہم بالخیرات، یہ بھی ٹھیک ہے جیسے یہاں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر چوتھی تکبیر اللہ اکبر، اور اس کے بعد یہ والی دعا، یہ میت کے لیے دعا ہے، لیکن وہ جو ہم نے آپ کو بتائی اللہم اغفر لہذا المیت مختصر، اس سے اس میں دعائیں زیادہ ہیں، صرف مغفرت کی نہیں ہے، اور دعائیں بھی ہیں۔ چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھے اللہم ان ھذا عبدک وابن عبدک وابن امتک نازل بک وانت خیر منزول بہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا وانت اعلم بہ منا اللہم ان کان محسنا فزد فی احسانہ وان کان مسیئا فتجاوز عنہ واغفر لہ اللہم اجعلہ عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہ فی الغابرین وارحمہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ 4 دعائیں مکمل ہوں گی، اس کے بعد اللہ اکبر، جیسے 5ویں تکبیر کہے گا نماز جنازہ ختم ہو جائے گا۔ 5ویں تکبیر ایسے ہی ہے جیسے ہم نماز کا سلام پڑھتے ہیں، تو سلام پڑھنے سے جو نماز آپ کی پنجگانہ نمازیں ہیں یہ ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح 5ویں تکبیر کے ساتھ نماز جنازہ ختم ہو جائے گی۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم نے دعا پڑھی ہے اللہم ان ھذا عبدک، عبد مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو یہ وہ دعا ہے جو مرد پر پڑھی جائے گی، چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا مرد پر پڑھنی ہے۔
اور اگر جنازہ خاتون کا ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. نوٹ، اگر میت خاتون کی ہو تو چوتھی دعا یوں پڑھے، اللہم انا ہذہ آماتک، اے اللہ یہ تیری کنیز ہے، وہ تیرا عبد تھا مرد، یہ کنیز ہے. وبنا تو عبدے کا، وبنا تو عبدے کا و آمتے کا نازلت بے کا وانت خیر منزول بہی، اللہم انا لا نعلم منہا الا خیرا وانت عالم بها منا، اللہم ان کانت محسنتا فزد فی احسانہا وان کانت مسیئتا مذنبتا فتجاوز عنہا واغفر لہا، اللہم اجعلہا عندک فی اعلی علیین واخلف علی اہلہا فی الغابرین وارحمہا برحمتک یا ارحم الراحمین. تو یہ خاتون کا جنازہ ہے تو اس پر یہ دعا پڑھیں. اب اگر میت بچے کی ہے جو نابالغ بچہ ہے تو اس کی اور دعا ہے. نابالغ بچہ ہے اس پر جنازہ پڑھ رہے ہیں تو چوتھی تکبیر کے بعد یہ مختصر دعا ہے اس کی، اللہ اکبر کہیں گے، اس کے بعد اللہم اجعلہ لابویہ ولنا سلفا و فرطا و اجرا. یہ لڑکا ہے نابالغ، اور اگر بچی ہے نابالغ تو اس پر اللہ اکبر چوتھی تکبیر جیسے کہیں گے، اس کے بعد پڑھیں گے اللہم اجعلہا لابویہا ولنا سلفا و فرطا و اجرا. یہ تو یہ نماز جنازہ تفصیلی یہ ہے. اس کے بعد پانچویں تکبیر آپ اللہ اکبر کہیں گے، نماز جنازہ ختم ہو جائے. تو یہاں نماز جنازہ کے احکام آ گئے. اب ہے دفن کے احکام کہ میت کو دفنانے کا کیا طریقہ ہے، دفن کرنے کا کیا طریقہ ہے. میت کو دفن کرتے وقت بعض لوگ ایک غلطی کرتے ہیں کہ میت کو سیدھا سلا دیتے ہیں پشت کے بل، اور پھر قبلہ رخ اس کی گردن موڑ کر صرف چہرہ قبلہ رخ کرتے ہیں، باقی جسم سیدھا پڑا ہوتا ہے آسمان کی طرف. ایسے نہیں کرنا. میت کو دائیں جانب پر لٹانا ہے کہ اس کا چہرہ، اس کا سینہ، اس کا پیٹ، سارا یہ جسم جو ہے وہ قبلہ رخ ہو جائے. تو میت کو دائیں جانب پہ سلانا ہے، نہ کہ سیدھا سلا کر اس کی گردن پھیر کر چہرہ قبلہ رخ کرنا. یہ کافی نہیں ہوگا، یہ غلط دفنایا ہے. جس نے بھی اس طرح دفن کیا غلط کام کیا ہے. ایک یہ، اور قبر اتنی گہری ہو، قبر زمین میں کھودنی ہے، اوپر زمین کے اوپر ایسے نہیں کر سکتے کہ ہم اس کو سلا دیں اور اوپر جو ہے وہ اینٹوں کے ساتھ، سیمنٹ کے ساتھ، کنکریٹ کے ساتھ پکا بند کر دیں. ایسے نہیں ہوگا، زمین میں گڑھا کھودنا ہوگا، اور اتنا گڑھا کھودنا ہے کہ میت کی بو جو ہے وہ باہر نہ آئے اور درندے میت تک نہ پہنچ سکیں. درندے کے میت کے جسم کو نکال کر کھا رہے ہوں، تو اتنا گڑھا ہونا چاہیے. ویسے اچھا یہ ہے کہ وہ جو یہ ترکوا یہ والی ہڈی ہوتی ہے، یعنی کندھے کے ساتھ والی، اتنی مقدار ہونا چاہیے. لیکن اس سے کم ہے کہ اس کی بو باہر نہیں آئے گی اور درندے اس تک نہیں پہنچ سکیں گے تو واجب ادا ہو جائے گا. تو اتنا گڑھا ہونا چاہیے. میت کو دفنانے کا طریقہ، جواب، میت کو اس طرح دفن کرنا واجب ہے کہ اس کی بو باہر نہ آئے اور درندے بھی اس کا بدن باہر نہ نکال سکیں. اور اگر اس بات کا خطرہ ہو کہ درندے اس کا بدن باہر نکال لیں تو ضروری ہے کہ قبر کو اینٹوں وغیرہ سے مضبوط کر لیا جائے. درندوں سے اس کو بچانا ہے. مومن کی جس طرح زندہ ہے تو اس کا ایک احترام ہے، اسی طرح فوت ہو گیا ہے تو اس کی میت کا بھی احترام ہے، جس کو بچانا ہمارے اوپر واجب ہے. تو لہذا اینٹیں وغیرہ سے اس کو پختہ کر دیں گے تاکہ درندے، اگر اس طرح کے درندے ہیں کہ ہم جتنا گہرا گڑھا کھودیں درندے پہنچ جائیں گے تو پھر ہم اینٹوں کے ساتھ اس کو پختہ کریں گے. آگے سوال ہے کہ میت کو قبر میں کس طرح لٹانا چاہیے، تو وہ ہم نے بتا دیا کہ دائیں طرف. میت کو قبر میں دائیں پہلو اس طرح لٹانا ضروری ہے کہ اس کے بدن کے سامنے کا حصہ روبہ قبلہ ہو جائے، سینہ، پیٹ، سارا یہ سارا بدن جو ہے اس کا قبلہ رخ ہو جائے. صرف چہرہ پھیرنا یہ کافی نہیں ہے. اچھا، اب ہے جب ہم نے دفن کر لیا، اس کے بعد میت کی جو پہلی رات ہوتی ہے قبر کی مشکل رات ہوتی ہے، اس کے لیے تیاری کر کے جانا چاہیے.
اور جو بندہ غفلت کی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، اس کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں آیا ہوا ہوں، یہاں کیا کر رہا ہوں، آگے جو سارے لوگ جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، تو وہ کہاں جا رہے ہیں، جس کو یہ پرواہ ہی نہیں ہے تو اس نے تو آگے والے جہان کے لیے کچھ تیار ہی نہیں کیا ہے۔ اور جس نے فکر کی ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، فکر کیا ہے اور اہل بیت اور قرآن سے ہدایت لی ہے، اس کو اپنے آگے والے جہان کی پرواہ ہے۔ وہ ایسے کام نہیں کرے گا جو آگے والے جہان میں اس کے لیے نقصان دہ ہوں اور اس کے لیے ضرر دینے والے ہوں، کیونکہ یہ جو اعمال ہیں یہ اس جہان میں ہمارے ساتھ ہوں گے، اور اچھے اعمال ہیں تو خوبصورت شکلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، جو برے اعمال ہیں تو بد شکلوں میں ہمارے ساتھ ہوں گے، کہ قرآن کہتا ہے کہ تودّ لو ان بینہ و بینہ امدا بعیدا، انسان یہ خواہش کرے گا کاش کہ میرے اور ان کے درمیان بہت فاصلہ ہوتا اور یہ میرے ساتھ نہ ہوتے۔ تو جو میت کی پہلی رات ہوتی ہے قبر میں، مشکل رات ہوتی ہے، اس لیے جو ہم پیچھے زندہ ہیں ہمارے لیے مناسب یہ ہے، اچھا یہ ہے کہ ہم میت کے لیے کوئی ہدیہ بھیجیں۔ ان ہدیوں میں سے ایک ہے کہ صدقہ کر دیا جائے میت کے لیے، ایک ہدیہ یہ ہے تلاوت کر لینا، یہ بھی ایک ہدیہ ہے، اس کا ثواب اس کو ہدیہ کر دیں۔ ایک ہدیہ نماز وحشت قبر ہے، کہ وہ جو پہلی رات ہے میت کی قبر میں، آپ 2 رکعت نماز وحشت قبر پڑھیں گے، کہ اس کی پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 2 رکعت نماز وحشت قبر قربتاً الی اللہ، یہ نیت اس کے ساتھ پڑھیں گے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھیں گے۔ قرآن میں آیت الکرسی پہلے لکھی ہوئی ہے نا 3 پارے میں، تو یہ پہلی رکعت میں ہے، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ انا انزلنا ہے، سورہ انا انزلنا قرآن میں آخر میں لکھی ہوئی ہے، تو یہ دوسری رکعت میں ہے۔ اس طرح آپ یاد رکھیے گا۔ تو اگر کسی کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو وہ قرآن مجید کھول کر سامنے رکھ لے اور اسی سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو آیت الکرسی وہ بھی وہاں تک پڑھیں، ہم فیہا خالدون تک آیت کرسی پڑھ لیں، اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ انا انزلنا پڑھیں۔ باقی نماز کا طریقہ اسی طرح ہے جیسے صبح کی نماز ہوتی ہے، اور جب سلام پڑھ لیں تو پھر دعا مانگے میت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابعث ثوابہا، کہ اس نماز کا ثواب پروردگار تو ہدیہ فرما، الی قبر فلاں، فلاں کی جگہ اس کا نام ذکر کریں، مثلا اس کا نام محمد ہے، الی قبر محمد بن، مثلا اس کے باپ کا نام علی ہے تو محمد بن علی، اس کی طرف بھیج دیں۔ یہ ہے نماز آیات، نماز وحشت قبر کا طریقہ۔ نماز وحشت، سوال نماز وحشت کا وقت اور پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ جواب مناسب ہے کہ میت کے دفن کی پہلی رات کو اس کے لیے 2 رکعت نماز وحشت پڑھی جائے، اور اس کا طریقہ کچھ یوں ہے کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 1 دفعہ آیت الکرسی، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 دفعہ سورہ قادر پڑھیں، اور سلام پھیرنے کے بعد کہا جائے یہ والی دعا مانگ لیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابعث ثوابہا الی قبر فلاں، فلاں کی جگہ اس کا لفظ فلاں کی جگہ مرحوم کا نام لیا جائے۔ یہ نماز وحشت میت کے دفن کے بعد پہلی رات کو کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ پہلی رات ہے، کسی وقت آپ پڑھ سکتے ہیں، شروع میں رات کے درمیان میں، اذان صبح سے پہلے پہلے جس وقت پڑھ دیں پڑھ دیں۔ اچھا، ضروری نہیں ہے کہ بس رشتہ دار ہی فوت ہوں تو پڑھی جائے، کوئی مومن دنیا میں فوت ہو گیا ہے، آپ اس کے لیے نماز وحشت قبر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ جو دعا لکھی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وابعث ثوابہا الی قبر فلاں، اگر یہ دعا نہیں پڑھی لیکن آپ کے دل میں ارادہ ہے کہ یہ ثواب ہدیہ ہو فلاں کو، یہ ارادہ کر لیا ہے نماز کے بعد، رب العالمین سے کہہ دیا ہے دل ہی دل میں، تو بھی ٹھیک ہے، ہو جائے گا، لیکن یہ پڑھ لینی چاہیے۔ اچھا، یہاں پر آ کر ہمارے میت کے احکام ختم ہو گئے ہیں۔ اب آگے بات آ رہی ہے تیمم کی۔ ہم نے یہ پڑھ لیا کہ کون سی چیزیں ہیں جو نجس ہیں، کون سی چیزیں پاک ہیں، وضو کا کیا طریقہ ہے، غسل کا کیا طریقہ ہے، یہ سارا میت کے احکام پڑھ لیے۔ اب ہے کہ تیمم کس طرح کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے پاس پانی نہیں ہوتا،
نماز کا وقت ہو گیا اور پانی ملنا ہی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس نے وضو کی جگہ تیمم کرنا ہوتا ہے۔ تو وہ تیمم کا طریقہ کار کیا ہے، کس چیز پر تیمم کیا جائے، تیمم کی شرائط کیا ہے، تو اس کے ساری تفصیل اور احکام، یہ وہ مسائل ہیں جو آپ کو پیش آ سکتے ہیں، کبھی زندگی میں پیش آ جاتے ہیں۔ تیمم کے مختصر احکام۔ پہلا سوال ہے تیمم کرنے کا طریقہ بیان کریں۔ جواب، تیمم کرنے کا طریقہ، تیمم ترتیب وار اس طرح کیا جائے۔ اس میں ان باتوں کا 4 باتیں یہاں ذکر ہو رہی ہیں، ان 4 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے زمین پر ہاتھ مارنے ہیں۔ ایک بندہ ایسے رکھ رہا ہے نا، زمین پر ہاتھ ماریں، یہ تھوڑی سی آواز بھی آپ کے پاس آئی ہے، اس طرح ہاتھ ماریں، زمین پر ہاتھ ماریں اور دونوں ہاتھ اکٹھے ہی ماریں، ایسے نہیں کہ پہلے یہ ہاتھ مارا اور پھر یہ ہاتھ، ایسے نہیں کرنا، دونوں ہاتھ اکٹھے ہی ماریں۔ پہلا کام یہ ہے، ہاتھ زمین پر ماریں، اوپر کچھ نہ کچھ مٹی لگ گئی ہے اس کو تھوڑا سا جھاڑ لیں، بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے، کچھ ہے۔ تو اس کے بعد جو دوسرا کام ہے وہ ہے پیشانی کا مسح کرنا۔ انہی ہاتھوں سے جن پر تھوڑی مٹی لگی ہوئی ہے، غبار لگا ہوا ہے، انہی کے ساتھ پیشانی کا مسح ہے۔ پیشانی جہاں بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر یہ جو جہاں بھویں ہیں اور یہ ناک کی جو جہاں پر ناک شروع ہو رہا ہے، پیشانی سے شروع ہو رہا ہے اور نیچے آ رہا ہے، یہ اتنے تک ہاتھوں کو لے آنا ہے نیچے کی طرف۔ اور لمبائی میں یہ جہاں آپ کے ابرو ختم ہو رہے ہیں اتنے تک، یہ جو پیشانی ہے اس ساری پر آپ نے مسح کرنا ہے، اوپر سے نیچے کی طرف، اور کوئی جہاں رہ نہ جائے، کوئی جگہ رہ نہ جائے، یہ خیال رکھنا ہے۔ دوسرا کام، دونوں ہاتھوں سے ایک ہاتھ نہ، دونوں ہاتھوں سے پوری پیشانی کا مسح کرے۔ اب پیشانی کی مقدار یہاں ذکر ہو رہی ہے، جو کہ چوڑائی یہ ہے بالوں سے لے کر ناک کی طرف، یہ جو چوڑائی ہے، چوڑائی میں بال اگنے کی جگہ سے لے کر آبرو تک، یہ اگنے کے لے کر یہ جو آبرو ہے آپ کے یہاں تک پیشانی ہے۔ اور اسی طرح، اور یہ بھی خیال رہے کہ بعض بندے تیمم کرتے ہیں تو وہ یہ ناک کی جو یہ والی جگہ ہے، نوک ہے، یہاں تک ہاتھ لے آتے ہیں، یہ داخل نہیں ہے۔ ناک کی اوپر جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہ جو آنکھوں کے ساتھ جہاں سے شروع ہو رہا ہے اتنے تک ہاتھ لے آئیں، یہ ہے، یہ پیشانی کا مسح ہے، ناک کا مسح داخل نہیں ہے، ناک پیشانی میں داخل نہیں ہے۔ تو آبرو تک، اور اسی طرح طول میں، یہ لمبائی میں، احتیاط واجب کی بنا پر پیشانی کی دونوں طرفوں کا مسح آبرو کے کناروں تک بھی کرے۔ یہ جو کنارے ہیں یہاں سے ایسے اتارے گا ہاتھ کو، یہ کنارے ایسے اتارے ہاتھ کو، یہ جو آبرو کے کنارے ہیں جہاں پر آپ کی آبرو ختم ہو رہی ہیں یہاں تک، یہ نیچے اتارے۔ اچھا، آبروؤں کے درمیان جہاں آبرو ہے اور جہاں ناک کے یہ اوپر والی جگہ جہاں بال نہیں ہیں، کسی کے ہوتے ہیں کسی کے نہیں ہوتے، آبرو کے درمیان خالی جگہ جو ناک کے اوپر والے حصے سے ملی ہوتی ہے، یہ ناک والا اوپر والا حصہ، اس سے پیشانی مل رہی ہے، اس خالی جگہ پر بھی مسح کرنا واجب ہے، یہ بھی داخل ہے، تو لہذا نیچے ناک کی طرف ہاتھ لانا ضروری نہیں ہے۔ اچھا، یہ خیال رکھنا کہ جب ہم ہاتھ اس طرح ملاتے ہیں تو یہ ہاتھوں کے درمیان والی جو جگہ ہے، جب یہ آئے گی تو ایک لکیر سی جگہ خالی رہ جائے گی، تو آپ نے ہاتھوں کو ایسے کیا ہے نا، اگر ایسے ساتھ ہو جائے نا تو پھر وہ جگہ خالی نہیں رہتی، تو بہرحال رہنی کوئی جگہ نہیں چاہیے، اس طرح اوپر سے نیچے کریں۔ اب اس بعض بندے تیمم کے بعد ایسے ہاتھوں کو کر رہے ہوتے ہیں، کیا اس طرح کرنا ہے؟ کہا اس طرح نہیں ہے، اوپر سے بس نیچے لے آئیں کافی ہے۔ احتیاط واجب کی بنا پر اوپر سے نیچے کی طرف مسح کرنا ضروری ہے، اوپر سے نیچے کی طرف۔ پس دائیں سے بائیں مسح کرنا احتیاط لازم کی بنا پر درست نہیں ہے۔ ایک بندے سے اوپر سے نیچے نہیں کیا ہے، اس نے ایسے کیا اور ایسے کیا اور ختم کر دیا، تو یہ دائیں سے بائیں جو اس نے کیا ہے یہ کافی نہیں ہے، اوپر سے نیچے والا کام کرنا ہے۔
اچھا یہ پیشانی کا مسح ہو گیا، یہ دو کام ہو گیا، ایک دفعہ آپ نے ہاتھ مارا، پہلا کام یہ، دوسرا پیشانی کا مسح ہو گیا۔ تیسرا کام جو ہے وہ ہے دائیں ہاتھ کا کلائی سے لے کر، یہ جو کلائی ہوتی ہے جہاں سے لے کر ایسے میرے نیچے انگوٹھے کے اوپر انگوٹھا آ رہا ہے اور ہاتھ اوپر آ رہا ہے، یہ کوئی جگہ خالی نہ رہے، کلائی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک یہ دائیں ہاتھ کا مسح، پھر کلائی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک یہ بائیں ہاتھ کا مسح ہو گیا ہے۔ اب یہ چار کام ہو گئے، ایک دفعہ ہاتھ مارا ہے، اس کے بعد پیشانی کا، پھر ہاتھ نہیں مارا ہے میں نے، پیشانی کا مسح کرنے کے بعد یہاں سے دائیں ہاتھ کا اور پھر بائیں ہاتھ کا۔ دوبارہ ہاتھ مارنا سید سستانی کے نزدیک ضروری نہیں ہے، ایک دفعہ ہاتھ مارا ہے زمین پر اور پیشانی کا اور ہاتھوں کا مسح کر لے، بس یہ تیمم ہو گیا ہے۔ غسل کے بدلے تو بھی یہی طریقہ ہے سید سستانی کے ہاں، وضو کے بدلے تو بھی یہی طریقہ ہے، ہاں کچھ احتیاط مستحب ہے کہ اس طرح اس طرح، وہ تفصیل آپ توضیح المسائل میں دیکھ سکتے ہیں، واجب مقدار یہی ہے، اگر آپ نے اس طرح کیا ہے آپ کا تیمم صحیح ہے، اب اس تیمم کے ساتھ آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں، جتنے کام آپ غسل کے بعد آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اگر غسل کے بدلے تیمم کیا ہے تو وہ سارے کام کر سکتے ہیں، جتنے کام آپ وضو کے بعد کرنا چاہتے ہیں جن کے لیے وضو ضروری ہے، آپ نے وضو کے بدلے تیمم کیا ہے تو وہ سارے کام اس تیمم کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ تیمم کے بعد نمبر 3 یہ پڑھ لیں، بائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے دائیں ہاتھ کے پورے بیرونی حصے کا کلائی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک مسح کرنا، یہ انگوٹھا درمیان میں آ رہا ہے، میں آپ کو اس لیے دکھا رہا ہوں۔ اور چوتھا کام، دائیں ہاتھ کے اندرونی حصے سے بائیں ہاتھ کے پورے بیرونی حصے کا کلائی سے لے کر انگلیوں کے سروں تک یہ جا رہا ہے، یہ سارا۔ تیمم کے بعد وہ تمام کام کیے جا سکتے ہیں جن کے لیے وضو یا غسل درکار ہوتا ہے، جن کاموں کے لیے وضو یا غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اب آپ وضو غسل نہیں کر سکتے، وضو کے بدلے تیمم کیا ہے یا غسل کے بدلے تیمم کیا ہے، تو وہ سارے کام آپ کر سکتے ہیں جو غسل کے بعد کیے جا سکتے ہیں، جو وضو کے بعد کیے جا سکتے ہیں۔ اچھا اب ہے سوال ہمارا، کیا تیمم میں اعضائے تیمم کا پاک ہونا ضروری ہے؟ وضو میں ہم نے کہا تھا کہ جب آپ بازو دھونا شروع کر رہے ہیں اور نجس ہے تو پہلے پاک کر لیں، اس کے بعد بازو دھوئیں۔ آپ مسح کر رہے ہیں پاؤں کا اور پاؤں نجس ہے تو پہلے پاک کر لیں، اس کے بعد مسح کریں۔ تو وضو میں ہم نے شرط لگائی تھی کہ اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہے۔ تیمم میں بھی اسی طرح ہے کہ پیشانی پاک ہو تب تیمم ہوگا، یا ہاتھ کی پشت جو ہے وہ پاک ہو، اس ہاتھ کی پشت پاک ہو تب جا کے تیمم ہوگا، یا یہاں یہ شرط نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں یہ شرط نہیں ہے، آپ کی پیشانی اگر نجس ہے تب بھی تیمم ہو جائے گا، ہاتھ کی پشت نجس ہے تب بھی تیمم ہو جائے گا۔ ہاں اس بات کا خیال رہے کہ ہاتھ کی پشت جو نجس ہے اس پر جو نجاست چمٹی ہوئی ہے وہ اوپر تہ بنی ہوئی ہے کہ آپ کا ہاتھ مس ہی نہیں ہوگا آپ کی جلد سے، تو پھر اس کو اتاریں۔ خون مثلا چمٹا ہوا ہے تو اس کو اتاریں، اور وہ اتر گیا ہے اب ہے تو وہ جگہ نجس ہے، اس پر تیمم ہو جائے گا کیونکہ وہ رکاوٹ آگے نہیں ہے۔ ایک یہ کہ رکاوٹ نہ ہو، اور دوسرا یہ اس بات کا بھی خیال رکھا جائے گا کہ وہ اگر گیلا ہے، وہ نجاست اگر گیلی ہے تو آپ کی یہ جو ہاتھ کی ہتھیلی جو آپ نے اوپر پھیرنی ہے اس پر جو مٹی لگی ہوئی ہے یہ اس پر لگ کر نجس ہو جائے گی، اور نجس مٹی سے تیمم نہیں ہوتا، نجس مٹی سے تیمم نہیں ہوتا۔ تو اگر نجاست ایسی ہے کہ جو رکاوٹ بھی نہیں بنتی اور خشک ہے، آگے مٹی کو نجس بھی نہیں کرے گی، تو پھر آپ اسی پہ تیمم کر دیں، آپ کا تیمم ہو جائے گا۔ لیکن اگر نجاست رکاوٹ بنتی ہے، اس کی تہ ہے، تو پھر اس کو اتارا جائے گا، یا وہ تر ہے اور آگے سرایت کر جائے گی اور اس مٹی کو ہی نجس کر دے گی، مسح کرنے والی جانب یہ جو ہے اس پر تجاوز کر جائے گی، اس کو بھی نجس کر دے گی، تو پھر آپ تیمم نہیں کر سکتے، اس کو پہلے اتارا جائے گا یا پاک کیا جائے گا یا خشک کیا جائے گا۔ خشک کریں گے، پانی تو ہے نہیں، تیمم اس لیے کر رہے تھے مثلا۔ تو یہ ہے، لہذا یہ شرط ہم نہیں لگاتے کہ اعضائے تیمم کے وقت پاک ہوں، یہ شرط نہیں ہے۔
جواب، وضو میں اعضاء کا پاک ہونا ضروری ہے، وضو میں ضروری ہے، لیکن تیمم میں اعضاء کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ پس یہ شرط ہے کہ نجاست رکاوٹ بننے والی نہ ہو، رکاوٹ نہ بنے، یا تجاوز کرنے والی نہ ہو، تجاوز اس مٹی کی طرف جو آپ جس کے ساتھ تیمم کر رہے ہیں اس کی طرف تجاوز نہ کریں۔ پس اگر پیشانی خون سے نجس ہو اور رکاوٹ بننے والا خون نہ ہو اور نہ ہی تجاوز کرے گا، ادھر ہاتھ کو نجس کرے گا، اس طرح نہیں ہے، تو بھی تیمم جائز ہے۔ اب آگے آ رہی ہے یہ سوال میں وہ صورتیں کہ جن صورتوں میں تیمم کیا جاتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم اگلے درس میں بیان کریں گے۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔